Shalom everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को खुश आमदीद कहती हूँ। आज जिस मौजू पर बात होने वाली है वो है कि खुदा क्या चाहता है। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में ये कहते हैं कि बड़े होकर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ या वो, या फिर जब हम खिदमत में होते हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी में खिदमत में ये इरादा रखता हूँ या इस काम को इस तरह से लेकर चलना चाहता हूँ। लेकिन इस सब में ज़रूरी बात ये है कि खुदा क्या चाहता है, हमारी ज़िंदगी से खुदा क्या चाहता है ये जानना ज़रूरी है। आज इसी मौजू पर हमारे आज के गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है पास्टर लियाकत यूहन्ना, जिनके साथ हम बात करेंगे। तो जी पास्टर साहब, आज अपने मुख्तसर तारुफ के साथ अपनी चर्च मिनिस्ट्री और अपनी खिदमात को थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड इवनिंग। मेरा नाम पास्टर लियाकत यूहन्ना है। मैं जेसीएम चर्च से बिलोंग करता हूँ। जेसीएम चर्च में खिदमत करता हूँ यूहन्नाबाद में, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया फिर टीवी पे कि मैं यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की मनादी को कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ फिर पूरी फैमिली का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर कलाम की मनादी कर सकूँ। जी, तो पास्टर साहब, आज खुदा क्या चाहता है कि मौजू पर आप हमारे साथ कलाम का कौन सा हवाला और क्या बातचीत, क्या मैसेज जो है हम सब के लिए लेकर आए हैं? जी यस, सबसे पहले तो हम खुदा की शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आ सकें। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदा की। जिन कदमों पर हम चलकर यहाँ पर आए हैं उन कदमों के लिए हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि याद रखें बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके पाँव नहीं होते। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए अपने हाथों की, जिन हाथों से हम खुदा का कलाम पकड़ते हैं, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके हाथ नहीं हैं। अगर हमें शुक्रगुजारी करनी है तो अपने कानों की शुक्रगुजारी करें। याद रखें बहुत सारे ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो सुन नहीं सकते, जो बहरे हैं। अगर आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो अपनी आंखों की शुक्रगुजारी करें। याद रखें बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो देख नहीं सकते, तो ये खुदा का फजल है कि खुदा ने मुझे और आपको ये सब कुछ मुहैया किया है ताकि हम खुदा के कलाम को देख सकें। तो जी, शुक्रगुजारी की जहाँ बात आ रही है तो पास्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सर्मन शुरू करने से पहले एक शुक्रगुजारी की दुआ जो है वो करें। जी यस, बिल्कुल हम दुआ करते हैं। आए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम खुदा से मदद मांग सकें, उसके रूह कुदस से हम अपने लिए मदद मांग सकें कि खुदा हमारे लिए रहनुमाई करे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ और तेरी हम्द सना करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। आसमानी बाप, आज फेथ टीवी के हवाले से आसमानी बाप आज तूने मुझे मौका बख्शा, मैं इस बात के लिए तेरा नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और फेथ टीवी के जितने भी मेंबर हैं, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आसमानी बाप एक एक को छू और बड़ी बरकतों से माला माल कर। और आज का कलाम आसमानी बाप मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने वाला हो। जितने लोग फेथ टीवी के हवाले से इस कलाम को सुने, आसमानी बाप सब लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली नज़र आए, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो हम बात कर रहे थे कि शुक्रगुजारी के हवाले से याद रखें मेरे अज़ीज़ों, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। जितनी भी शुक्रगुजारी है मैं कहता हूँ बहुत कम है। अभी हमने चंद माह पहले देखा कोरोना आया, कोरोना चला गया, लेकिन हमने क्या सीखा है इस कोरोना से? हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि 80% जो कोरोना है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी ज़िंदगी से 80% गुनाह ख़त्म हुआ है? क्या किसी ऐसे ख़ानदान ने ये दावा किया हो कि मेरे घर से 80% गुनाह ख़त्म हो गया? या किसी ऐसी औरत ने या किसी ऐसी सास ने ये कहा हो कि मेरी अपनी बहू के साथ नहीं बनती थी, अब मैंने सीख लिया है कोरोना से? क्या हमने सीखा है? हम किस राह पर खड़े हैं? या किसी बेटी ने कहा हो कि मैं नाफरमान थी, अब फर्मा बरदार हो चुकी हूँ? या किसी बेटे ने यह कहा हो कि मैं फर्मा बरदार नहीं था, अब मैं फर्मा बरदार हूँ? हम किस राह पर खड़े हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने सीखा क्या है इस कोरोना से? क्या हमारी लाइफ में क्या तब्दीली आई है?
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان بیٹا موبائل کے اندر گیمز کھیل رہا تھا، تو اس کا باپ جو بوڑھا تھا، تقریباً 80-90 سال کی عمر کا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آج سنڈے ہے؟ تو بیٹے نے کہا جی بابا آج سنڈے ہے۔ تو باپ نے پھر پوچھا، بیٹا آپ کو پتا ہے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی آج سنڈے ہے؟ تو بیٹا جو ہے وہ غصے میں آ گیا۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار جب باپ نے پوچھا کہ کیا واقعی آج سنڈے ہے؟ بیٹا میں اونچا سنتا ہوں کیونکہ میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، مجھے صرف بتا دو کہ آج واقعی سنڈے ہے۔ تو بیٹا غصے میں آ گیا، کہنے لگا ہاں آج سنڈے ہے، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ میں موبائل کے اندر بیزی ہوں، میں دوستوں سے بات کر رہا ہوں، چیٹ کر رہا ہوں، کیا آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ اونچا سنتے ہو؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باپ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بیٹا وہ وقت یاد کر جب تو چھوٹا بچہ تھا، اس وقت تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، آج میرے منہ میں دانت نہیں ہیں۔ تو اس وقت پوچھتا تھا بابا کیا یہ تتلی ہے؟ اور میں کہتا تھا ہاں بیٹا یہ تتلی ہے۔ تو پھر پوچھتا بابا یہ تتلی ہے؟ میں کہتا ہاں بیٹا یہ تتلی ہے۔ تو پھر پوچھتا، میں پھر بتاتا ہاں بیٹا یہ تتلی ہے۔ تو پوچھتے پوچھتے سو جاتا تھا اور میں بتاتے بتاتے تھکتا نہیں تھا۔ آج میں نے 2-3 بار کیا پوچھ لیا، بیٹا تو ناراض ہو کیا؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کس راہ پر کھڑے ہیں۔ کیا کرونا سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا ہم فرما بردار ہو چکے ہیں؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جیسا سسٹر نے ابھی بتایا کہ ہمارا موضوع ہے خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے۔ خدا آپ کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں ہر روز فری کی سانس ہے۔ کیا ہم پیسے دیتے ہیں سانس کے؟ نو۔ اگر آپ ہسپتالوں کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر آکسیجن لگتا ہے، سانس لینے کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ ہر روز میرا اور آپ کا خدا ہمیں فری میں سانسیں دیتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بزرگ چند ماہ پہلے جب اس کو ہاسپٹل کے اندر لایا گیا تو پتہ چلا کہ اسے کرونا کی بیماری ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بابا جی آپ کو وینٹیلیٹر پر رکھا جائے گا، لیکن 1 لاکھ روپے ہر روز کا لگے گا۔ تو ہو سکتا ہے 4 دن رکھا جائے، ہو سکتا ہے 5 دن رکھا جائے، لیکن آپ کو 1 لاکھ روپے دینا ہوگا ہر روز کا۔ تو وہ آدمی رونے لگا اور روتے روتے ہوئے پھر ہنسنے لگا۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ پہلے آپ رو رہے تھے، اب ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں پر مجھے 1 لاکھ روپے ہر روز دینا پڑے گا، لیکن جو مجھے فری میں سانسیں دیتا ہے میں اس کا کتنا قرض دار ہوں۔ میرے عزیزو، ہم کتنے قرض دار ہیں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ باغ عدن کے اندر آدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتا تھا، آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یس، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے خدا نے زمین بنائی ہے۔ یس، یہ خدا نے زمین بنائی ہے، لیکن اس میں ہل جوتنے کا کام کس کا ہے؟ یہ انسان کا کام ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ زمین بناتا ہے، اس خدا نے کیا کیا؟ اپنا قدم بڑھا دیا، زمین بنا دی ہے۔ اگلا قدم کس کا ہے؟ انسان کا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اس میں ہل چلائے گا۔ مثال کے طور پہ انسان آیا، اس نے کیا کیا؟ ہل لیا۔ ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، یہ زمین 100 سال تک بنجر پڑی رہے، یہ زمین 1000 سال تک بنجر پڑی رہے، خدا نے ہل لے کر نیچے نہیں آنا، یہ انسان کا کام ہے۔ انسان آیا، چلے، اس نے کیا کیا؟ ہل چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اگلا قدم کس کا ہے؟ خدا کا، کہ اس میں می برسائے۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ اس میں می برساتا ہے، اور می برسانے کے بعد اس کے بعد اگلا قدم کس کا ہے؟ انسان کا، کہ اس میں بیج بوئے تاکہ فصل ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں بیج بوتا ہے، اس کے بعد اگلا قدم ہے خدا کا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، اگلا قدم کس کا ہے؟ خدا کا، کہ اس میں کمپلیں نکالے، کیونکہ یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ کمپلیں نکالے، یہ خدا کا کام ہے کہ اس میں کمپلیں نکالے۔ اور جب کمپلیں بڑی ہوتی ہے، فصل بڑھتی ہے، تو اس کے بعد اگلا قدم انسان کا ہے۔
اس کی رکھوالی کرے, اس کی حفاظت کرے. یاد رکھیں خدا نے آسمان سے نیچے آ کر اس فصل کی حفاظت اور نگہبانی نہیں کر رہی, کیونکہ خدا نے اپنا کام کر دیا ہے, اپنا قدم بڑھا دیا ہے. اب کس کی باری ہے؟ اب انسان کی کہ اس کی حفاظت اور نگہبانی کرے. یاد رکھیں میرے عزیزو, اگر اس فصل کو سور کھا جائیں, بھینسیں کھا جائیں, خدا نے آ کر نہیں بچانا. یہ انسان کا کام ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلیں. آج کا جو ہمارا موضوع یہی ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. اور آج آپ کو میں کلام خدا کے اندر میں سے 4 فائدے دوں گا. کتنے؟ 4 فائدے. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, بلکہ 4 فائدے آپ کو آج بائبل مقدس میں سے میں بیان کروں گا. تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, اور خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں سے دیکھیں گے. تو جی پاسٹر صاحب. جی میں سسٹر سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ پہلے آپ پڑھنے میں رہنمائی کریں گی. سارے باب کو آپ نہیں پڑھیں گی, اس کا جی سن لیں. خروج کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 25 اور 26 آیت. کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ میں آپ کو 4 فائدے آج بتانا چاہتا ہوں. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, بلکہ 4 فائدے. جی سسٹر. کلام حق میں یوں مرقوم ہے, اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور تیرے پانی پر برکت دے گا. یس, آمین. سسٹر نے بڑا اچھا خوبصورت یہ جو پہلا حوالہ پڑھا ہے کہ تم کیا کرنا, تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ کیا کرے گا؟ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. یاد رکھیں میرے عزیزو, یہ جو دور جا رہا ہے یہ ایک مشکل دور ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو روٹی کے لیے لائنوں میں لگتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے کرونا کے دوران بہت سارے لوگوں کو لائنوں میں آٹا لیتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ترستے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. لیکن میرا اور آپ کا خدا کیا فرماتا ہے؟ تم میری عبادت کرنا, میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. ہاللیلویا. یاد رکھیں میرے عزیزو, بہت سارے لوگ آج اس روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, اس کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. ہم کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, لیکن برکت نہیں آتی. لیکن میرا خدا کیا فرماتا ہے؟ آپ کا خدا کیا فرماتا ہے؟ تم میری عبادت کرنا, میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. میرے عزیزو, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. جی سسٹر جی, اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. بالکل. پاسٹر صاحب, اسی آیت میں میرے پاس ایک ابھی سوال اٹھا عبادت کو لے کر. میں ایک بار ایک شخص سے بات کری تھی عبادت کے بارے میں, اور کلام کی بات جیسی میں ان سے کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا ابھی رہنے دو, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے, کلام کا ایک وقت ہوتا ہے. تو آپ ہمارے سننے والوں کو بھی ضرور یہ بتائیں کہ عبادت کا کیا وقت ہوتا ہے, کیا واقعی اس کا کوئی معین وقت ہے؟ ہاں جی سسٹر, آپ نے کلام کے دوران بڑا اچھا سوال کیا کہ کیا عبادت کا کوئی وقت ہوتا ہے. جی کلام میں یہ لکھا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی وقت بھی خدا کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں. آپ رابطہ کر سکتے ہیں خدا کے ساتھ. رابطہ کریں گے کیسے؟ جیسے سسٹر جی نے بتایا کہ عبادت, یس عبادت اور دعا. اگر آپ خدا کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا خدا کے ساتھ رابطہ ہو جائے, تو آج ہی اپنے آپ کو صرف 2 فٹ نیچے گھٹنوں پہ آ جائیں اور دعا کریں. میں کہتا ہوں خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بے شک کہ خداوند سے ہمارا رابطہ عبادت ہی کے ذریعے سے ہے. جیسے کہ پاسٹر صاحب نے شروع میں بولا کہ زمین کو تیار کرنا چاہیے, کیونکہ خداوند جب برسات برساتا ہے تو وہ اپنے معین وقت پر برسات کو لے کر آتا ہے. اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب, اکثر لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں بھی تو کام کر رہا تھا, وہ بندہ جو ہے زیادہ اسٹیبلش ہو گیا, میں نہیں ہوا. دراصل وہ یہ وجہ ہے کہ آپ اور میں اپنے دل کی زمین جو ہے اس سے تیار نہیں کرتے, عبادت میں اپنا سر نہیں جھکاتے, خدا کے پاس نہیں جاتے, اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس چیز کا ایک سرٹن ٹائم ہے, میں پہلے یہ والا کام کر لوں, میں پہلے وہ والا کام کر لوں, پھر میں عبادت بھی کر لوں گا. جبکہ کلام حق میں لکھا ہے کہ دن چڑھنے اور رات ڈھلنے پر تک اپنے خداوند کی عبادت کر. تو دن کا چڑھنا یعنی پاؤں پھٹتے وقت صبح 4 بجے, اور وہی وقت ہوتا ہے جب رات دوبارہ ہو رہی ہوتی, تو دیٹس اے 24/7 تھنگ. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عبادت کرنا یا کلام کو پڑھنا جو ہے ایک سرٹن ٹائم ہے,
ان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ عزیزو ہماری پوری زندگی ہی خداوند کی عبادت کرنا ہے، اس کے نام کی تعظیم کرنا ہے، ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنا، جیسے کہ سانس لینا جو ہماری ہمیں ایک نعمت بخشی گئی ہے، ہر وقت سانس لیتے ہیں، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں ذرا ٹھہر کر سانس لے لوں گا، ابھی میں بعد میں، جس طرح سانس ہر وقت لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اپنے خداوند کی شکر گزاری کرنا، عبادت کرنا ہمارے لیے ایسا ہی ضروری ہے۔ اپنے ٹاپک پر آگے بڑھتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی یس، بڑی اچھی بات آپ نے سسٹر جی کہی کہ جیسے ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ خدا کے بغیر ہماری زندگی جو لائف ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ اپنی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے تو آج ہی اپنے آپ کو دعا میں ٹھہرائیں، گھٹنوں پہ آ جائیں تاکہ خدا آپ کی سنیں۔ جی ہم دوسرے چلتے ہیں، خدا کے فائدے کیا ہیں۔ میں نے پہلا ایک فائدہ آپ کو بتا دیا ہے، تم میری بات کرنا، میں تمہارے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اب خدا آپ کو دوسرا فائدہ کیا دینا چاہتا ہے؟ جی سسٹر جی۔ لکھا ہے اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ ہاللویا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ میں کیا کروں گا؟ تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر آج دیکھیں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، ہم نے ابھی یہ کرونا کا نام جب سنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا ہمیں شاید نام بھی نہیں آتا، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو شاید ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں۔ تو میرا خدا کیا فرماتا ہے؟ آپ کا خدا کیا فرماتا ہے؟ چاہے وہ دل کی بیماری کیوں نہ ہو، چاہے وہ سر درد کی بیماری کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھٹنوں کی بیماری کیوں نہ ہو، چاہے وہ دل کی بیماری کیوں نہ ہو، میں تیری ہر کی بیماری کو نکال دوں گا۔ ہاللیلویا۔ میں کیا کروں گا؟ تیرے جڑ سے، تیرے اندر سے وہ ساری بیماریاں نکال دوں گا۔ اگر تو بیمار ہے تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، اگر تیرے سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر تیرے پتھریاں تو میں وہ انہیں بھی ٹھیک کر دوں گا۔ ہاللیلویا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا فائدہ ہے، خدا کی طرف سے ایک بینیفٹ ہے کہ تم میری بات کرنا، میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، اور تمہارے بیچ میں سے یعنی کہ اگر تیرے اندر، تیرے خاندان کے اندر بھی بیماری ہے تو میں اسے بھی نکال دوں گا۔ ہاللیلویا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی فائدہ کس کا ہے؟ جی سسٹر جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں بھی فائدہ بے شک ہمارا ہی ہے۔ یس، اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ خدا کو کچھ بھی نہیں ملا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ موضوع کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدا مجھے بار بار بلا رہا ہے اپنے خادموں کے ذریعے، اپنے ایلڈروں کے ذریعے، خدا بار بار اگر مجھے بلاتا ہے تو یاد رکھیں اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ آپ کا ہے۔ جی سسٹر جی بالکل، ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے فیوچر کو جو ہوں اپنے اون سے سیکیور کرنا چاہتا ہوں، اپنے اون سے لے کر چلنا چاہتا ہوں، کیوں مجھے بار بار زبردستی جو ہے وہ اس طرف کھینچا جاتا ہے، لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں عبادت میں بیٹھوں؟ کیا میں نہیں بیٹھتا؟ کیا میں سیو نہیں ہوں؟ لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں واپس لایا جا رہا ہے، بار بار بلایا جا رہا ہے، تو ضرور خداوند ہماری زندگی میں کوئی مقصد رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے جس کو خداوند آپ کے اور میرے بیچ سے دور کرنا چاہتا ہے، جس کے سبب سے وہ بار بار ہمیں پکارتا اور ہمارے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ تو جی پاسٹر صاحب، جی ہم نے کتنے فائدے دیکھے خدا کے کلام میں سے؟ 2 فائدے میں نے پہلے کہا کہ آج آپ کو بائبل مقدس میں سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 4 فائدے۔ جی تیسرے فائدے کی طرف چلتے ہیں سسٹر کی طرف۔ جی تیسرا فائدہ کیا؟ جی اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کا اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گا۔ یس آمین۔ کلام خدا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ نہ تو تیرے ملک میں اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ اولاد کا ہے، اولاد کا نہ ہونا۔ لیکن میرا خدا یہاں پر دعوے کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ تم میری عبادت کرنا، اولاد دینا میرا کام ہے۔ تم کسی پیر کے پاس نہ جانا، کسی ایسے آدمی کے پاس نہ جانا، تم بت پرستی نہ کرنا، کیونکہ اولاد دینا خدا کا کام ہے۔ اس لیے میرا خدا فرماتا ہے، آپ کا خدا فرماتا ہے، تم میری عبادت کرنا، اولاد میں بخشوں گا۔ جی ہم چوتھے فائدے کی طرف چلتے ہیں کہ چوتھا فائدہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ جی سسٹر جی۔ اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ ہاللیلویا۔ جی صرف 2 لفظوں میں سسٹر جی نے بھی بڑا خوبصورت کہا کہ میں تیری عمر
पूरी करूंगा। कितने लोग हैं जो जीना चाहते हैं? यस, मैं भी जीना चाहता हूं। सिस्टर जी आप? जी यस, हर इंसान जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। क्या कोई खुशी से मरना चाहता है? कोई खुशी से, ऐसा कोई है जो खुशी से मरे? कोई भी मरना नहीं चाहता, हर एक इंसान जीना चाहता है। लेकिन हमारी आदत क्या है, इंसानी फितरत क्या है? हम हमेशा घर में या मोहल्ले में या किसी गांव में किसी बुजुर्ग को देखते हैं कि वो बीमार है तो हमारी आंखें उस पर लग जाती हैं, हाँ शायद इसने नहीं बचना। कभी अपने बारे में सोचा नहीं है कि मेरे लिए शायद कल हो कि ना हो। याद रखें मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको ज़िंदगी देना चाहता है, इसीलिए फरमाता है तुम मेरी इबादत करना, ज़िंदगी मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी ज़िंदगी जिएं, तो आज ही अपने खुदा के पास आ जाएं। खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि आप उसके घर में आएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद आज मैं संडे चर्च नहीं जा सका तो खुदा की मर्जी है। याद रखें, खुदा कभी नहीं चाहता कि आप उसके घर में ना आएं। खुदा ये चाहता है आप उसके घर में आएं ताकि आपको ज़िंदगी मिल सके, ताकि आपकी लाइफ तब्दील हो सके। खुदा ये चाहता है कि आप तौबा करें और आपका घराना मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। जी पास्टर साहब, आज के पैगाम के लिए जो खुदावंद ने आपके सबब से हम सबको पहुंचाया, बहुत बरकत मिली है और उम्मीद है कि खुदावंद आपको इसी तौर से और ज़्यादा इस्तेमाल करता रहे। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आज का मौजू खुदा क्या चाहता है पर बात कर रहे थे पास्टर लियाकत यूहन्ना के साथ, एक प्रीव्यू देते हुए इन सारी बातों का कि रोटी और पानी क्या है। रोटी और पानी हम जानते हैं कि खुदा ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ और ज़िंदगी का चश्मा भी वही है। ये वो बरकत है जो हमारी ज़िंदगी में रिवाइव होनी चाहिए। मेरे वो मसीह बहन भाई जो कि सोचते हैं कि शायद मैं कलाम में कहीं पीछे रह गया हूँ, तो खुदावंद इस खूबसूरत बाब में, इस आयत में हमें ये बता रहा है कि रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, यानी वो कलाम की खुराक, वो ज़िंदगी का पानी, मैं उसमें तुझे बरकत दूंगा। यानी हमारी रूहानी लाइफ, जो लोग सोचते हैं कि शायद मैं पीछे रह गया हूँ, शायद अब वापसी नहीं, लेकिन खुदावंद आपको एक उम्मीद देता है, एक ज़िंदगी का पैगाम जो है आप तक लेकर आता है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। हम बाज़ दफ़ा बहुत सारी रूहानी बीमारियों में भी पड़ जाते हैं, बहुत सारी रूहानी ऐसी बुरी बीमारियों में पड़ जाते हैं कि उनसे निकल आने की बहुत नाउमीदी रहती है। लेकिन खुदावंद फिर भी यहाँ दूसरा वादा करता है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा। और उसी के साथ साथ खुदावंद हमारे मुल्क में से भी जितने भी बांझ है, इसकात है, उसको दूर करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदावंद बहुत अजीम है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरी खिदमत में फल नहीं है। बांझ होना, औलाद का होना एक फल से भी रिलेटेड है, यानी कि हमारी खिदमत में हमारे आगे जनरेशन, स्पिरिचुअली जनरेशन का बढ़ना भी ज़रूरी है। खुदावंद इसका भी हमसे वादा करता है, ये बरकत भी हमें देता है। और अजीज़ों, इसी के साथ आखिर में कि खुदा हमारी उम्र पूरी करेगा। अगर इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा देखें तो कंप्लीट लाइफ, यानी रूहानी ज़िंदगी का पूरा होना, खुदावंद में पूरा होना, इटर्नली लाइफ में कंप्लीट होना, खुदावंद के साथ एक हो जाना। तो ये था हमारा आज का मैसेज, जो कि जाना खुदावंद के खादम, उसके ममसू, उसके अच्छे गवाह की तरफ से। आज के लिए इतना ही। हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना फीडबैक हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल फेथ टीवी सिसिल बरकत को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और प्रोग्राम पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज फेथ टीवी सिसिल बरकत को भी लाइक कीजिए और सर्मन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।